معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کا ایک عشرہ گزر چکا ہے، ایک تہائی رمضان ہم گزار چکے ہیں۔ ہم نے آج یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کے آنے کے بعد کیا کیا وعدے کیے، کیا کیا ارادے کیے، کون کون سا گناہ چھوڑنے کا عہد کیا، کون کون سی نیکی اپنانے کا عہد کیا۔ آپ سب احباب رات کو تراویح کے بعد کے دروس میں بھی شامل ہوا کریں، کیونکہ اس کے اندر تفصیل سے ہم اسی موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ رمضان کے اندر نیکیوں کا ایک ایسا عمل آج آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ جس کو آج آپ نے عہد کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ساری عمر جاری و ساری رکھنا ہے۔ اور نیکیوں کے اعمال میں سے یہ کوئی چھوٹی نیکی نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی کو کرنا نہایت ہی آسان ہے۔ اور یہ نیکی انسان ہر وقت، ہر لمحے، ہر آن، ہر سیکنڈ ادا کر سکتا ہے، اور اس کے اندر آپ کا کچھ زیادہ خرچ نہیں ہونا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو درداء اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، میں تمہیں دنیا کے اندر بہترین عمل کی خبر نہ دے دوں جو تمہارے رب کو بے شمار پسند ہے، جو اس بات سے بہتر ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سونے اور چاندی کو خرچ کرو۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کر رہے ہیں تو لا محالہ صحابہ کا اس نیکی کے بارے میں جو گمان اور تصور ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ان کی توجہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلی بات، تمہارے رب کے ہاں بڑا ہی مقبول ہے، تمہاری نیکیوں کو، تمہارے درجوں کو بہت ہی زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم سونے اور چاندی کے پہاڑ خرچ کرو، تم سونا اور چاندی خرچ کرو، اور اس بات سے بھی بہتر ہے اس بات سے کہ تم کافروں کی گردنوں کو کاٹو۔ اگر یہاں تک بھی حدیث ہو تو بات مکمل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ابہام، کوئی کسر نہ چھوڑی، اور کہا اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ کافر تمہاری گردنوں کو کاٹیں۔ تم کافروں کی گردنوں کو کاٹو اور وہ تمہاری گردنوں کو کاٹیں۔ اب بتائیے کہ جہاد فی سبیل اللہ اور شہادت سے زیادہ مقام و مرتبہ آپ نے کن نیکیوں کا سنا ہوگا؟ اور اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے، جو نیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے والے ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ سے بھی بڑی ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑی ہے، اور اس بات سے بھی بڑی ہے کہ بندہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ ہاں، ایک مستثنا اس حدیث میں بھی موجود ہے، سوائے وہ شخص جو اپنا سارا مال لے کے جہاد پہ جائے اور اپنا سارا مال بھی لٹا دے اور اپنی جان بھی لٹا دے، وہ بندہ اس بندے سے بہتر ہے۔ اب حضرت ابو درداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، ایسی نیکی تو ہمیں ضرور بتلائیے جو اتنی اعلیٰ ہے، جو رب کو پسند ہے، جو درجوں کو بڑھانے والی ہے، جو سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے، جو جہاد کرنے سے بہتر ہے، کافروں کی گردنیں کاٹنے اور اپنی گردن کٹوانے سے بھی بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی قیامت تک کی رہنمائی کے لیے نیکی کا ایک ایسا عمل بتلا دیا جس کو آج ہم نے تھامنا ہے اور اپنی زندگی میں اس طرح شامل کر لینا ہے کہ اس نیکی کا حق ادا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ذکر اللہ، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ان تمام نیکیوں سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ان تمام نیکیوں سے بڑی نیکی کیوں ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے انسان کتنا ناشکرا ہے؟ انسان کتنا ہی ناشکرا ہے، صرف اپنی، جو قرآن کہتا ہے اپنی جانوں پہ ذرا نظر دوڑاؤ۔ یہ صرف ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو آپ کو یہ کہتا چلا جاتا ہوں۔ ایک آنکھ، اس کے اوپر کبھی آپ غور کریں، اس کی بیولوجی پڑھیں، اس کی ڈیٹیل پڑھیں، آپ حیران رہ جائیں اللہ تعالیٰ نے کتنی لاکھ تاریں، کتنے بلب اس آنکھ کے اندر لگائے ہوئے ہیں جو برین تک جاتے ہیں۔ اور یہ تو آنکھ کی اناٹومی کی بات ہے یا آنکھ کے پیچھے کے پردوں کی بات ہے، آپ صرف ظاہر کے اوپر غور کریں۔ یہ جو آئی شٹر ہے،
یہ 1 منٹ میں کتنی دفعہ بند ہوتا ہے؟ 15 سے 20 دفعہ۔ 1 گھنٹے میں 1000 سے زائد مرتبہ، ایک دن کے اندر 24,000 مرتبہ یہ شٹر بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا تالا انسانوں نے ایجاد کر لی ہے جو ایک دن میں کیا ساری عمر میں بھی 24,000 دفعہ نیچے ہو اور اوپر ہو اور خراب نہ ہو؟ اور یہ صرف ایک دن کی کارکردگی ہے۔ اس آنکھ نے ہر روز 24,000 مرتبہ پلک کو جھپکانا ہے۔ کتنے سال بیت جائیں گے؟ کون ہے اس پردے کا صرف خالق؟ کیا دل کے اوپر کبھی غور کیا ہے؟ یہ ایک طویل باب ہے، صرف اشارہ کرتا چلوں۔ جو ڈاکٹر ہیں وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک دل کتنے لیٹر خون کو ایک دن پمپ کرتا ہے، کتنا خون وصول کرتا ہے، کتنا آگے بھیجتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو موٹر لگی ہوئی ہے 70 برس میں ایک لمحے کے لیے بھی۔ ابھی آپ نے دیکھا لائٹ کا جھٹکا لگتا ہے، سپیکر ختم، لائٹ کا جھٹکا لگا، ایک دم اندھیرا چھا گیا۔ یہ دل 70 برس 60 برس جتنا اللہ نے مقرر کیا ہوتا ہے، 1 سیکنڈ کا آرام کیے بغیر دھڑک رہا ہے۔ 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے۔ آپ نے رب تعالیٰ کو کیا سمجھا اور آپ نے رب تعالیٰ کی کیا قدر کی؟ ایک گردے کا اگر آپ اندازہ لگا لیں، ڈائلیسس کی جو مشینیں ہوتی ہیں کئی لاکھ روپیہ ان کے اوپر خرچہ آتا ہے۔ ایک وقت کا پیشاب کرنے کے لیے انسان جب گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اعضاء فری جسم میں رکھے ہیں، یہ تو چند اعضاء کی بات ہے، اس کے علاوہ جگر، دماغ، آپ نے اللہ رب العزت کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کہہ رہا ہے یہ بندوں نے اگر میری قدر کی ہوتی تو کیا کرتے؟ پھر میرا ہی ذکر کرتے رہتے۔ اور جو بندہ اللہ کی قدر کرتا ہے وہ اللہ ہی کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کے بہت سے فوائد بھی ہیں، بہت سی فضیلتیں بھی ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس بندے کا اس سے بہتر مجلس میں ذکر کرتے ہیں۔ ایک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا اس سے بہتر مجلس میں ذکر کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کو اگر ساتھ ملا لیا جائے، کتنی عظمت کی حدیث ہے کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر بھی اللہ کا ذکر ہے، استغفر اللہ بھی ذکر ہی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اگرچہ توبہ کا باب بھی اس میں شامل ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ بندے کے ہمراہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ بندے کے ہمراہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی پر بات بس نہیں، اگر بندہ اپنے جی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچ رہا ہے اور دل کے اندر سے آواز آ رہی ہے یہ بڑا خالق مالک ہے، دل میں جی میں ذکر کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی اس بندے کا ذکر اپنے جی میں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتلائیے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، آج وزیر اعظم پاکستان ہو، امریکہ کا وزیر اعظم ہو، امریکہ کا صدر ہو، وہ آپ کا ذکر کرے کہاں پہ؟ ٹی وی کے اوپر، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور ٹی وی کے اوپر عمران خان صاحب آپ کا نام لیں، میرا فلاں دوست ہے، میرا فلاں یار ہے، میرا فلاں رفیق ہے، اس نے میرا بڑا ساتھ دیا، آپ کی خوشی، آپ پھولے نہیں سمائیں گے، آپ کی خوشی دیدنی ہوگی۔ اور اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن آپ کا ذکر کر دے یا صاحب کا صدر ٹرمپ آپ کا ذکر کر دے اور وہ بھی میڈیا کے اوپر، آج کل تو کسی کا ذکر آئی جی کر دے، گورنر کر دے، ایم این اے کر دے، تو اس بندے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ فلاں افسر نے میرا ذکر کیا ہے، اور چاہے پیٹھ پیچھے کیا ہو، اور اگر آن ایئر کر دے تو اس بندے کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی مجلس میں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب یہاں پہ اللہ کا ذکر کرنے آئے ہیں، جو بندہ اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس ذکر کے بدلے میں اپنی مجلسوں میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں۔ بتائیے وہ مجلسیں کن کی ہیں؟ مسجدوں کے اندر، حلقات کے اندر،
اور ان کو حدیث میں اگر کہا جائے تو ذکر کے یہ جو حلقات ہیں، اللہ رب العزت کا یہ بھی بڑا فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس وقت اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہیں، اور صحیح حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں، جب کوئی قوم اللہ کے گھروں میں یا ذکر کے مجلسوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے تو پھر آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور آسمان سے فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ آپ کے اور میرے کہنے والے کے اور سننے والے کے دلوں کے اوپر اطمینان کو، سکون کو نازل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، صرف اس مسجد میں اس وقت انسان موجود نہیں ہیں، انسانوں سے بہت بڑی تعداد میں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں جو آپ کے دلوں کے اوپر نہ صرف اطمینان کو نازل کر رہے ہیں بلکہ آسمان سے سکینت کو بھی لے کے آئے ہیں۔ اور میرے بھائیو، یہ اللہ رب العزت نے کتنی عمدہ ٹریڈنگ آپ کو بتلائی ہے۔ صرف باقی نفع تو انشاءاللہ موقع ملے گا تفصیل سے بیان کریں گے۔ کیا یہ نفع کم ہے؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں رب آسمان کے اوپر تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اور جب رب آسمان پہ کسی بندے کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے آسمان میں کہا میرے فلاں بندے نے اے فرشتوں میرا ذکر کیا ہے، میرے فلاں بندے نے فلاں لمحے کے اندر میرا ذکر کیا ہے، میرے فلاں بندے نے فلاں جگہ میں بیٹھ کے میرا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا جو بندہ جتنا ذکر کرتا چلا جاتا ہے، خوش قسمت ہے وہ لوگ اللہ کی قسم جو 100 مرتبہ اللہ کا نام لیتے رہتے ہیں اور اللہ بدلے میں 100 مرتبہ ان کا نام لیتا رہتا ہے۔ یہ کتنی عمدہ ٹریڈنگ ہے، اس سے بہتر کیا ٹریڈنگ ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ اللہ جب کسی بندے کا کثرت سے نام لینا شروع کرتے ہیں، جبریل امین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں، جبریل آپ بھی اس سے محبت کیا کیجئے۔ اور بعض روایات میں جبریل اعلان کرتے ہیں اللہ اپنی مجلسوں میں فلاں ابن فلاں کا ذکر کر رہے ہیں، اے فرشتو اس کی محبت کو اپنے دلوں میں ڈال لو اور اس کے ذکر کو آسمانوں میں بھی عام کر دو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ذکر صرف آسمان پہ نہیں رہتا، حدیث کے الفاظ اگلے کتنے عجیب ہیں۔ پھر فرشتوں کی، جبریل کی، اللہ کی محبت زمین پہ اتر آتی ہے اور لوگوں کے مابین پھیل جاتی ہے، اور جو بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے ایک وقت آ جاتا ہے زمین کے اوپر بھی بہت بڑی تعداد اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مہینہ دیا ہے، فرصت کا ٹائم ہے، اور اس مہینے کے اندر عبادات میں سے اگر کوئی عبادت سب سے زیادہ کرنی چاہیے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے۔